بار بار کہہ رہے ہیں ہم تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، شروع ہوگی آج؟ جی بالکل، تحریک کی آغاز ہو گیا ہے. 5 تاریخ کو پشاور میں ہوگا انشاءاللہ، اور اسی طرح سارے پاکستان میں ہوگا. آپ دیکھیں گے یہ کالا کوٹ جو ہے انشاءاللہ تاریخ کو یقینی بنائے گا اور ان قوتوں سے جان چھڑوائے گا جو پاکستان کے ہر ادارے پر. تعداد کافی کم نہیں ہے. لاسٹ جو 2007-8 میں جو تحریک ہوئی وہ تو بہت زیادہ تھی، یہ تو بہت کم تعداد ہے. کیا اس سے کوئی امپیکٹ پڑے گا؟ اچھا، آپ ذرا اپنی اینک کے جو ہے نا وہ نمبر ذرا بڑھا دیں. یہ سارے کنٹینرز آپ کو سارے دنیا کے آپ کو نظر نہیں آ رہے کہ کس طریقے سے 2 گھنٹے مجھے لگے یہ 1 کلومیٹر طے کرتے ہوئے یہاں آتے ہوئے. تو یہ کنٹینرستان بنا دیا گیا ہے. میں نے بلکہ یہاں کہا یار یہ میں پاکستان میں آیا ہوں یا کسی اور ملک میں آ گیا ہوں، کیونکہ اتنی مشکل سے جب ہمیں آنا رسائی ہوئی. ہمارے سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے وکلا کے قافلے جو ہے وہ روک دیے گئے ہیں، ان کی بسیں جو ہے وہ اور ان کی گاڑیاں جو ہیں وہ پابند وہ بلاک کر دی گئی ہیں، ان کو آنے سے مانے کر دیا گیا ہے. اور اس لیے یہ آپ دیکھیں ذرا کہ کس طریقے سے کالا کوٹ جو ہے اپنے ملک کا دفاع، اپنے آئین کا دفاع، اپنے عدلیہ کی آزادی کا دفاع کرتی ہے اور پاکستان کا دفاع کرتی ہے. آپ کو بھی یہاں پر آنے سے روکا گیا جب آپ آ رہے تھے کنٹینر سے، آپ بتا رہے ہیں؟ یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ مجھے خود وہاں سے نکلا ہوں اور اس کے بعد جو ہے مارگلہ سے جو ہے سارے راستے بلاک تھے، سارے راستے بلاک تھے. یس، مجھے بھی روکا گیا ہے. حالانکہ اب اس نے کہا جی معافی، ایسے ہاتھ مانگ کے پھر ہم بھی ظاہر ہے کہ کیا کرتے اس سے. اب لڑائی تو کرنی نہیں تھی، ہمارا وہ شعار نہیں ہے کہ ہم نے کوئی لڑائی یا بدتمیزی کرنی ہوگی، لیکن ایک ہی راستہ کھلا ہوا ہے، وہ جو ہے دامن کو. سر یہ بتائیں کہ آپ کے یہاں پر جمع ہونے کا مقصد کیا ہے، مطالبات آپ کے کیا ہیں، اور کیا آپ عمران خان صاحب کی ہدایت پر آئے ہیں؟ پرپس کیا ہے یہاں پہ آنے کا؟ دیکھیں، ہمارا پرپس جو ہے عدلیہ آزاد عدلیہ کوئی جو ہے وہ یقینی بنانا ہے. آپ کو پتہ ہے، جانتے ہیں، یہ دیکھیں 26 ٹانکے لگے ہوئے ہیں. آزاد عدلیہ کے لیے پہلے بھی ہم نے فون دیا تھا 2006-7، جو مکے دکھاتا تھا کہ دیکھیے میری طاقت، اس کو خش و خاصات کی طرح بہا دیا جب وکلا آئے ہراول دستی کے طور پر، اور عوام نے بھی آپ ساتھ دیا، آپ نے بھی ساتھ دیا، سبھی نے ہمت کر کے، تو وہ بھاگنا پڑا. اب یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ آپ دیکھیں گے آپ کہ بنگلہ دیش میں جس طریقے سے لوگوں نے بھگایا، جو جبلت کی ایک جو ہے بڑی طاقت تھی اس سب کانٹیننٹ میں سارا، اب اس کو کسی ملک میں پناہ نہیں مل رہی ہے. ان کو بھی شریفوں کو بھاگیں گے، یہ حکومتیں بھاگیں گے. آپ نے دیکھ لیا قاضی فائز عیسیٰ ایک دکان پر جاتا ہے اور لعنت ہی نہیں کہا جاتا اس سے. سوشل بائیکاٹ ہے یہ سوشل بائیکاٹ صرف ایک شخص سے نہیں ہے، بلکہ یہ عوام کا غیظ و غضب اور غم و غصہ اور نفرت، اور یہ سوشل بائیکاٹ ہے. یہ کوئی میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، اسٹیبلشمنٹ ہو، کوئی بیوروکریسی ہو، کوئی یہ جوڈیشری کے وہ لوگ جو ماشاءاللہ قاضی صاحب کا ساتھ دے رہے ہیں، یا وہ جو ہے اشرافیہ پارلیمنٹ، یہ حکومتی اکابرین، یہ بغیر ڈالے کے، بغیر کسی پولیس کے، بغیر رینجرز کے، بغیر وردی والوں کی طاقت کے، یہ کسی بازار میں کسی اپنے حلقے میں جا کے دکھا دیں، میں سیاست چھوڑ دوں گا اگر یہ عزت سے واپس آ جائے. ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس ملک کو آئین کے مطابق چلنے دیں. آئین میں تمام حل موجود ہے، اور آئین ایک عمرانی معاہدہ ہے جس نے پاکستان کو متحد رکھا ہوا ہے. جب آئین سے کھلواڑ ہوا ہے، ملک ٹوٹا ہے یا ملک کو نقصان پہنچا ہے. وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم آئین کے مطابق ہیں، آپ بھی کہہ رہے ہیں. وہ آپ فیصلہ کر لیں، آپ کو میں منصف بناتا ہوں، آپ فیصلہ کر لیں کہ وہ ٹھیک ہیں یا ہم ٹھیک ہیں. یہ تو اپنی اقتدار کی طوالت کے لیے، شخص واحد کے لیے، ایک شخص کے لیے، یہ ملک جب کوئی ریٹائرمنٹ پہ آتا ہے، چاہے وہ آرمی چیف ہو، چاہے چیف جسٹس آف پاکستان ہو، یہ قیامت آ جاتی ہے. اس ملک کوئی اقتدار کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہے. یہ بڑی بدقسمتی ہے اس ملک کی، کہ بجائے اس کے کہ آپ نے بھائی 65 سال کر لی ہے، کافی ہے، تو آپ جو ہے جو نیکسٹ ان لائن ہے آرٹیکل 175(3) میں سینئر موسٹ قاضی صاحب کو تو 3 مہینے پہلے نامزد کر دیا تھا چیف جسٹس. ابھی 2 ہفتے 3 ہفتے صرف رہ گئے ہیں.
मंसूर अली शाह साहब को क्यों नहीं करते, सीनियर प्यूनी जज को? सर आपके जो साहबका चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ये कह रहे हैं कि मेरी जो जिद्दोजहद शख्स वैद के लिए नहीं है, वो ऐनी अदालत में चाहे फैज बैठे या मंसूर बैठे, मुझे कोई अगर एतबार होता, अगर वो सच कह रहे होते तो ये आप सवाल ही ना मुझसे करते। देखें, बात ये है कि उन्होंने जब JUI के पास मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास गए, आपके चैनल्स ने दिखाया कि उसने कहा कि आर्टिकल 8 में तरमीम करनी है ताकि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो सके। तो कामरान मुर्तजा ने कहा कि ये तो हमें काबिल कबूल नहीं है, जो JUI के वकील साहब थे। तो उन्होंने क्या कहा बिलावल भुट्टो ने, हमारी मजबूरी है। और ये इयादा, इसका तस्दीक जो है कामरान मुर्तजा साहब ने खुद की है। तो मजबूरी किन की थी? एस्टैब्लिशमेंट की मजबूरी थी। वही चाहते हैं ना कि सिविलियंस का ट्रायल जो है मिलिट्री कोर्ट्स में हो। तो ये अगर उनकी गुमाश्ते बन के और ये जो है पावर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं और इनको किसी ने कह दिया कि तुम्हें वजीर आजम बनाते हैं, तो फिर तो जाती मसाला हुआ ना। फिर ये जो है आइन की बालादस्ती की बात नहीं होगी। डिमांड जो है सर वो चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब से है, हुकूमत से है, आप किसको मुखातिब कर रहे हैं? हम सारे उस अशराफिया को मुखातिब कर रहे हैं जो इस मुल्क और कौम पर कब्जा करना चाहते हैं, जो इस मुल्क और कौम पर गासिब हैं, जो इस मुल्क और कौम को आइन की बालादस्ती नहीं चाहते, जो जमहूरियत को और जमहूर को और अवाम को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, जिन्होंने इनका इस्तेहसाल करके गुर्बत की दहलीज में धकेल कर रख दिया है। हम उन सारी कुव्वतों को साहब 2 दिन पहले भी आप लोग यहाँ पर आए, एहतजाज किया, चले गए, आज फिर एहतजाज करने आए हैं, थोड़ी देर बाद चले जाएंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। इम्पैक्ट क्या होगा, फर्क क्या पड़ेगा इससे? आपको किसी ने कहा इम्पैक्ट नहीं है? इम्पैक्ट जरा देखें तो सही। हू का आलम है और कंटेनर ही कंटेनर है सारा पाकिस्तान का। आपका क्या ख्याल है, दुनिया अंधी है या आपका मीडिया जो है वो दिखा नहीं रहा है? ये हमारा इम्पैक्ट बिल्कुल पड़ गया। ये हुकूमत चल नहीं सकेगी, ये चौक हो गई है। इसलिए ये जो है इस तरह मामला नहीं चल सकेंगे और ये मजबूर होंगे कि ये जो है आइन की बालादस्ती को मुसलसल करें। इस जबर के खिलाफ हम मुजाहमत करते रहेंगे। सर ये जिस तरह बेंच तश्कील दी जा रही हैं, तो इस तरह जी बिल्कुल गैर आइनी है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो सवालात उठाए वो बहुत अहम है। मुनीब अख्तर साहब ने जो सवालात उठाए वो बहुत अहम हैं। क्यों चीफ जस्टिस साहब 5वें नंबर के जज को साथ बिठाकर बेंचों की तश्कील कर रहे हैं? इसका कोई जवाब हमारे सामने नहीं आया। ये एक मुतनकल अनान हुक्मरान की तरह सुप्रीम कोर्ट को चलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट हमारा सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर दयानत, शराफत और उसूल जो हैं उनका होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं रहता तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक इमारत रह जाती है। बहुत शुक्रिया। इस जबर के खिलाफ हम मुजाहमत करते रहेंगे। सर ये जिस तरह बेंच तश्कील दी जा रही हैं, तो इस तरह जी बिल्कुल गैर आइनी है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो सवालात उठाए वो बहुत अहम है। मुनीब अख्तर साहब ने जो सवालात उठाए वो बहुत अहम हैं।